کار سے اترتے ہی اس کی نظریں دروازے کی چوکھٹ کو دیکھنے لگیں، جہاں سیاہ نشیلی آنکھوں میں محبت کی شمعیں روشن کیے، خوبصورت ہونٹوں پر پیار بھری مسکان سجائے وہ اس کی منتظر کھڑی ہوتی تھی۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ شراب کی الماری کے تالے میں دھاگا پروئی چابی لگی ہوئی تھی، بس اتنا ہی خیال رکھنا تھا۔ اب شراب نوشی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، یا اب تمہارا مطمع نظر پورا ہو گیا ہے؟ کبیر دادا کے دماغ میں شکوہ کرتی سوچ ابھری اور وہ تجوری کی طرف بڑھ گیا۔ تالا کھولتے ہی پاشا کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ پیسوں کے نام پر وہاں پھوٹی کوڑی بھی دکھائی نہ دی، البتہ اس کے ضروری کاغذات وغیرہ کو اس نے نہیں چھیڑا تھا۔ تو تمہیں دولت چاہیے تھی، بہت ساری۔ اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ضرور ملے گی، اور بھی ملے گی، مگر سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں۔ یقیناً تم مجھ سے بھی بڑی گینگسٹر نکلی کہ مجھے چاروں شانے چت کر دیا۔ اس کے دماغ میں تناوش کا فکرہ گونجا۔ کبیر کو دادا کہتے ہو تو مجھے دادی کہا کرو۔ اس وقت اس کے فکرے پر ہنسنے والے کو آج محسوس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی تناوش دادی ہی نکلی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، اس کی الماری خالی تھی، صرف کبیر دادا کا دیا ہوا لباس وہ وہیں چھوڑ گئی تھی۔ اتنے پیسے لے گئی ہو، اپنے پرانے لباس ہی چھوڑ جاتی، اس کی سوچیں شاکی ہوئیں۔ اپنے ترتیب سے لٹکے ہوئے سارے لباس اس نے الماری سے باہر نکال کر پھینک دیے۔ دراز میں موجود خوشبو میں بسی جرابیں بھی نیچے قالین پر بکھیر دیں۔ نہیں چاہیے تمہاری کوئی خدمت، غصے میں کہتے ہوئے اس نے ڈریسنگ روم میں ترتیب سے رکھی تمام اشیاء بکھیر دی تھی۔ ہاتھ بھی نہ لگانا میری چیزوں کو، دفع ہو جاؤ۔ آئی محبت جتانے والی، تم جانتی نہیں میں کبیر دادا ہوں، دنیا مجھ سے ڈرتی ہے، اور تمہاری یہ جرت کہ مجھے کبیر کہو، دوبارہ ایسا کہنے کی کوشش بھی کی تو گردن توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا۔ تمہارا کیا خیال ہے میرے ہاتھ نہیں ہیں؟ اپنے بوٹ نہیں اتار سکوں گا؟ میز پر بوٹ رکھ کر اس نے جھک کر باری باری دونوں جوتوں کے تسمے کھولے اور جوتے اتار کر بوٹ ریک کی طرف اچھالتا ہوا چلایا، کھول لیے؟ کیا میرے ہاتھ گھس گئے ہیں یا سانس چڑھ گیا ہے؟ ٹائی بھی کھول لوں گا۔ ٹائی کی گرا ڈھیلی کر کے اتارتے ہوئے اس نے قالین پر پھینک دی، کوٹ بھی اتار کر دور اچھال دیا۔ بچہ نہیں ہوں، سب کام کر سکتا ہوں۔ بڑی آئی اپنی خدمت سے متاثر کرنے والی، نہیں چاہیے تمہاری خدمت، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ گھر میں کوئی جگہ ہے اور نہ میری زندگی میں۔ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کھانا نہیں کھاتے تو چائے کی پیالی پی لو، تھکے ہوئے آئے ہو۔ اس کے دماغ میں تناوش کی آواز گونجی، کہا نہ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ راحت خالہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ جی صاحب جی۔ منہ سے کچھ کہے بغیر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کا کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں پیوں گا چائے، کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، ہفتہ ہفتہ جرابوں کا ایک ہی جوڑا پہنے رکھوں گا، 3 بوتلیں شراب کی بھی پیوں گا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے ٹوکنے والی؟ ہاں بتاؤ نا، تم کون ہو مجھے روکنے والی؟ کبیر دادا عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، کئی آئیں اور کئی گئیں۔ اگر تم خود دفع نہ ہوتی تو کل پرسوں تمہیں بھی ٹھوکر مار کر بھیج دیتا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتا رہا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ چھلانگ لگا کر پھر خیالوں میں دھمکی۔ اس کے بازو پر سر رکھ کر وہ اس کی چھاتی پر ملائم ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگا، یہ تناوش بھلا کیسا نام ہے؟ اس کی مترنم ہنسی گونجی، کبھی قرآن پڑھا ہو تو پتہ چلے نا، جناب کو 22ویں پارے کی سورہ سبا میں میرا نام ذکر ہوتا ہے۔ پکڑے نہ جانا، ہاتھ نہ آنا، ناممکن، الحصول۔ پتہ نہیں آپ کے قابو میں کیسے آ گئی؟ اس نے منہ بنایا، جی مجھے کسی کو قابو کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ وارفتگی سے بولی، مگر مجھے تو آپ کو قابو میں آنے کا شوق ہے۔ جھوٹی، دروغ گو، غلط بیان، دھوکے باز، بکواس کرتی ہے۔ وہ پھر غم و غصے میں بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی نظر شراب کی الماری کی طرف اٹھی اور وہ اسی طرف بڑھ گیا۔ اکٹھی 3 بوتلیں ہاتھ میں پکڑ کر وہ واپس صوفے پر آن بیٹھا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں کہ مجھے شراب نوشی سے روک سکے، جتنی مرضی ہوگی پیوں گا۔ بوتل کھول کر اس نے گلاس میں انڈیلنے کا تکلف کیے بغیر بوتل منہ سے لگا لی۔ تلخ سیال نے اس کی چھاتی میں آگ جیسی سلگا دی تھی، مگر وہ غٹا غٹ پیتا رہا۔ ایک بوتل خالی کر کے اس نے دوسری بوتل کھول لی اور دوسری کے ختم ہوتے ہی تیسری کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایک دم خالص شراب کی اتنی مقدار معدے میں انڈیلنے سے اس پر مدہوشی چھانے لگی۔ وہ چوتھی بوتل لینے کے لیے الماری کی طرف بڑھا، لڑکھڑاتے قدموں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ لہراتا ہوا قالین پر گرا، اس کا سر بڑی مشکل سے بیڈ سے ٹکرانے سے بچا تھا۔ 1-2 لمحہ اسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ سر جھٹکتا ہوا بیڈ کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھا اور پھر اوندھے منہ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔
قریب نہ آنا میرے، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے۔ اپنے گندے ہاتھ میرے سر سے دور رکھو، میں کہہ رہا ہوں، دور رکھو اپنے ہاتھ۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے دور جھٹکنے لگا۔ وہ شاید جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی، تبھی تو وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکا تھا، مگر جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتا، وہ دوبارہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگتی۔ اس کی شوخ، مترنم اور چنچل ہنسی کبیر دادا کو غصہ دلانے لگی، مگر اس میں اسے دور ہٹانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ دور ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ، او! اس کی آواز نیند میں ڈوب گئی۔ بس اتنی ہی محبت تھی تمہاری؟ اسے قیمتی کار سے اترتا دیکھ کر کبیر دادا نے تانا دیا۔ دھوکے باز کہیں کی، مطلبی، خود غرض، میرے جذبات سے کھیلتے ہوئے تمہیں ذرا سا بھی احساس نہ ہوا؟ وہ گھبرائے بغیر استہزائیہ لہجے میں بولی، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا قاتل، شرابی اور بد کردار شخص مجھے اخلاق سکھا رہا ہے۔ واہ! وہ چلایا، بکواس بند کرو، ورنہ کیا کر لوگے؟ مجھے بھی قتل کر دو گے؟ لو، چلاؤ گولی، ڈرتی نہیں ہوں تم سے، جو کر سکتے ہو کر لو۔ تمہارے جیسی گھٹیا عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تعریف کرنے کا شکریہ۔ اس کی گنگناتی ہنسی نے کبیر دادا کے کانوں میں رس انڈیلا۔ اتنا غصہ ہونے کے باوجود وہ اس کی ہنسی سے خود کو متاثر ہونے سے نہیں روک سکا تھا۔ تمہیں یہاں بھی تو عیاشی بھری زندگی مل سکتی تھی، پھر تم نے دور جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس مرتبہ اس کے لہجے میں غصے کے بجائے شکوے کا عنصر نمایاں تھا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کسی کی ملازمہ بن کر رہنا کون پسند کرتا ہے مسٹر کبیر؟ ملازمہ اور بیوی میں فرق ہوتا ہے، نام کی حد تک۔ کام دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، اور جب آزادی کی زندگی میسر ہو تو کیا ضرورت ہے قید میں رہنے کی؟ پلیز، وہ منتوں پر اتر آیا۔ اس نے طنزیہ کہا لگایا، تم تو بہت بڑے دادا ہو، اتنی جلدی گھٹنے ٹیک دیے؟ بے پرواہی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی، اور کبیر دادا حسرت بھری نگاہوں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھوڑا سا تو کھا لو، ماں نے نوالا اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ دل نہیں چاہ رہا ماں جی، اس نے ماں کا ہاتھ دور دھکیل دیا۔ ایسا نہیں کرتے میری جان، زندگی کی خوشیاں کسی ایک ہی شخص سے تو نہیں جڑی ہوتی۔ تمہیں اتنے خوبصورت، وجیح اور پرکشش جوان ملیں گے کہ وہ گنڈا تمہیں یاد بھی نہیں آئے گا۔ وہ سسکی، بھولے گا تو یاد آئے گا نا؟ کیا وہ اکیلا مرد ہے دنیا میں؟ بشرا نے ہلکے سے ڈانٹا۔ ابو جان بھی تو اکیلے مرد نہیں تھے ماں جی، پھر آپ نے بھوری بھرپور جوانی کیوں ضائع کر دی؟ طنز کے بجائے اس کے لہجے میں شکوہ چھپا تھا۔ کیونکہ وہ مجھے چاہتے تھے، اتنا جتنا آج تک کسی نے کسی کو بھی نہیں چاہا ہوگا۔ اتنی توجہ دیتے تھے کہ اتنی توجہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ ایسے محبوب کا سوگ منانے کے لیے تو میری ایک زندگی بھی کم ہے۔ اگر مجھے 10 زندگیاں اور ملیں تو میں اپنے رفیق کی یاد میں گزار دوں۔ مگر تم کس بل بوتے پر اپنے غنڈے کا تقابل میرے شوہر سے کر رہی ہو؟ یہ زیادتی ہے میری جان، کیونکہ میرے شوہر کو تو مجھ سے موت نے چھینا ہے، اور تمہارے موالی نے ٹھوکر مار کر تمہیں اپنی زندگی سے دور کیا ہے۔ وہ نادم ہیں، اسی لیے تو میرا سامنا نہیں کرنا چاہتے، اور انہیں میری فکر ہے۔ وہ چاہتے ہیں میں کسی محفوظ مقام پر اپنی زندگی گزاروں۔ اسی وجہ سے انہوں نے پاشا بھائی کو کہا ہے کہ میرے حوالے بہت ساری دولت کر دے، مجھے گاڑی بنگلہ خرید کر دے۔ میں نے تو آپ کی وجہ سے منع کر دیا کہ امی جان کو حرام کی دولت نہیں چاہیے۔ سچ میں میری شہزادی اتنی سیانی ہو گئی ہے۔ کھانے کے برتن ایک طرف کر کے اس نے تناوش کو اپنی گود میں گھسیٹ لیا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی ماں جی، اس کا مطلب میں یوں ہی سوچ رہی تھی کہ میری شہزادی عیش و آرام کی زندگی چھن جانے کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں ان کے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہنے کو تیار ہوں ماں جی، اور یقین مانیں میں انہیں گناہ کی زندگی سے نکالنے کا سوچے ہوئے تھی۔ آہستہ آہستہ شراب نوشی کی عادت ان سے چھڑا رہی تھی۔ باقی کام بھی وہ ضرور چھوڑ دیتے، مگر پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ شاید وہ تمہاری بہتری چاہتا ہے، اسی لیے خود سے دور کر دیا ہے۔ بشرا نے اسے تسلی دی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بہتری، میں انہیں کسی بھی چیز، کسی بھی کام سے منع نہیں کروں گی، بس اپنے ساتھ رکھ لیں، خود سے دور نہ کریں۔ بیٹی، پتہ ہے محبت ایک بہت قیمتی اور اعلیٰ جذبہ ہے، اور کسی کی محبت میں پاگل ہو جانا فطری معاملہ ہے۔ انسان کے بس سے باہر ہے کہ وہ کسی کی محبت کو اپنے دل سے نکال پھینکے،
لیکن محبت ہو جانے کے بعد اپنے افعال اور حرکات پر قابو پانا ضرور انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ تمہیں اسے محبت ہے 1000 بار کرو، تمہیں وہ پیارا لگتا ہے ضرور لگا کرے، مگر اپنے پاگل پن کو دل سے باہر نہ آنے دو بیٹی۔ خود کو اتنا نہ گراؤ کہ پاتال میں جا گرو۔ اگر کسی کو تمہاری محبت کی پرواہ نہیں تو کیوں اپنی محبت کی ناقدری کرواتی ہو؟ کیوں اپنے قیمتی جذبات کو سستا بنا کر پیش کرتی ہو؟ کیوں اپنی ذات کی نفی کرنے پر تل گئی ہو؟ اس کی محبت کو بے شک دل سے نہ نکالو، مگر وہ تمہیں اپنی زندگی سے دور کر رہا ہے تو دور ہو جاؤ۔ محبت خوراک نہیں کہ بھیک میں مل جائے، ہیرے جواہرات نہیں کہ دولت سے خریدی جائے، زمین جائیداد نہیں کہ ورثے میں حاصل ہو، سلطنت حکومت نہیں کہ بزور بازو چھین لی جائے۔ یہ تو خودرو پودے کی طرح پنپنے والا جذبہ ہے جو بغیر محنت کھیتی باڑی اور پانی لگانے کے کسی بنجر زمین میں بھی اگاتا ہے۔ جیسے آپ کسی کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکتی، یوں ہی کسی کے دل میں زبردستی محبت ڈالی بھی نہیں جا سکتی۔ بیٹی چھوڑ دو اس کے خیال، اگر وہ تم سے دور خوش رہ سکتا ہے تو اس کی خوشی میں خوش رہو، یہی تو محبت کا فلسفہ ہے۔ میں انہیں دور رہ کر دکھاؤں گی ماں جی، وہ ضرور پچھتائیں گے، دیکھنا ایک دن انہیں میری یاد آئے گی جب وہ بکھریں گے اور انہیں سمیٹنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب وہ روئیں گے اور آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب وہ اکیلے ہوں گے اور ساتھ نبھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تب وہ میرے پاس آئیں گے اور میں انہیں سمیٹنے کے لیے اپنی آغوش واہ کر دوں گی۔ میں انہیں کوئی تانا نہیں دوں گی ماں جی، کچھ بھی نہیں کہوں گی، گزارا وقت بالکل بھی نہیں یاد دلاؤں گی، بس کہہ دوں گی کہ میں تو کب سے منتظر تھی، آپ نے خود ہی دیر کر دی۔ نمکین پانی اس کے گالوں پر بہنے لگا۔ پھر وہی بے وقوفی، اٹھو اور تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ اسے گود سے اٹھا کر بشرا زبردستی اسے کھانا کھلانے لگی۔ تونوں کراہن اسے چند نوالے نگلنے پڑے تھے۔ کھانے کے بعد بشرا اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ چائے پیتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی، ماں جی پاشا بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں ہماری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ میری وجہ سے کافی خطرناک لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور اب جب میں ان کی زندگی سے نکل گئی ہوں تو وہ خطرناک لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے پاشا بھائی کہہ رہے تھے کہ ماں کے ساتھ مل کر سوچ لو کہ کس علاقے میں رہنا ہمیں پسند ہے، وہ اس گھر کے بدلے ہمیں وہاں گھر بنا کر دے دیں گے۔ میں نے بھی کچھ ایسا ہی سوچ رکھا ہے بیٹی، صبح مولوی صاحب کے پاس جا کر اس بارے میں مشورہ لوں گی، اور اب تو ہمارا گھر بھی اچھے داموں بک جائے گا۔ اتنا کام تو تمہارا کمبخت شوہر ہنسی خوشی کروا دے گا نا؟ ماں جی وہ بنگلہ لے کر دینے کو تیار ہے، آپ ہاں تو کریں۔ مجھے نہیں چاہیے حرام کی دولت، بس ہمارا اپنا پیسہ کافی ہے۔ پھر انہیں کوس کیوں رہی ہیں؟ تناوش خفا ہونے لگی۔ کبیر دادا کے خلاف وہ کچھ بھی تو نہیں سن سکتی تھی، تو اور کسے کوسوں؟ اپنی شہزادی کی آنکھوں میں آنسو لانے والے کو دعائیں تو نہیں دے سکتی۔ ماں جی میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں، اور یاد رکھنا اگر انہیں کچھ ہو گیا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ بشرا بولی، ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم کوئی بے وقوفی کی حرکت نہیں کرو گی، نہ تو اسے ملنے کی کوشش کرو گی اور نہ کال پر بات کرنے کی۔ وہ مایوسی سے بولی، پاشا بھائی نے ان کا موبائل فون نمبر میرے موبائل فون سے مٹا دیا ہے۔ بشرا تحسین آمیز لہجے میں بولی، بہت اچھا کیا اس لڑکے نے، اگر انہوں نے کال کی پھر میں بات کروں گی۔ ایک عجیب سی حسرت اس کے لہجے میں ابل رہی تھی۔ ہاں ہاں کر لینا، بشرا جان چھڑاتے ہوئے بولی۔ اب آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو۔ وہ خود بھی لیٹ گئی۔ تناوش آنکھیں بند کر کے بھی جاگتی رہی۔ گاہے بگاہے وہ موبائل فون کی سکرین پر بھی نگاہ دوڑا لیتی۔ کیا پتا مجھے یاد کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا ہو، شاید اپنے فیصلے پر پچھتا رہے ہوں۔ دل کے کسی کونے میں اب بھی امید باقی تھی کہ کبیر دادا کی کال آئے گی۔ رات گئے گلی سے کوئی کار گزری اور وہ چارپائی سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ پڑی، مگر کار رکے بغیر آگے گزر گئی تھی۔ وہ گال بھگوتی واپس چارپائی پر لوٹ آئی۔ اس کی ماں گہری نیند میں تھی، ورنہ اسے ضرور ڈانٹتی۔ رات گئے اس کی آنکھ کھلی اور وہ اسی طرح اوندھے منہ بیڈ پر پڑا تھا۔ سر نہایت بھاری ہو رہا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ دیوار پر ٹنگی گھڑی 2 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ شاور کھول کر وہ بغیر کپڑے اتارے تیز دھار پانی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی کسل مندی دور ہو گئی تھی۔ پتلون قمیض اتار کر غسل خانے کے فرش پر پھینکتے ہوئے وہ تولیہ لپیٹ کر باہر نکل آیا۔ اس کا رویہ بچگانہ سا ہو رہا تھا، یوں جیسے تناوش کو اس کی ساری حرکتیں نظر آ رہی ہوں، اور اس کے یوں کرنے پر وہ اس کے کپڑے اور سامان وغیرہ سمیٹنے کے لیے بھاگی چلی آئے گی۔ ڈریسنگ روم میں گھس کر اس نے اپنے کپڑے پہنے اور تولیہ ایک طرف اچھال کر باہر آ گیا۔ دوپہر کو جاگنے کے بعد
اس نے تناوش کے ہاتھوں سے ناشتہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کھا سکا تھا، لیکن اتنی دیر گزر جانے کے بعد بھی اسے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے LED آن کی اور مختلف چینل تبدیل کرنے لگا۔ کوئی پروگرام بھی اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ ریموٹ میز پر پھینک کر وہ موبائل فون کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا۔ کیا پتہ اس کی کال آئی ہو سکتا ہے اسے ندامت محسوس ہو رہی ہو۔ دماغ میں خیال ابھرا اور وہ قالین پر پڑے کوٹ کی جانب بڑھ گیا۔ کوٹ کی جیب سے موبائل فون نکال کر اس نے تاریک سکرین پر ایک نگاہ دوڑائی۔ سکرین کے اوپری کونے میں چھوٹی سی بتی جل بجھ کر کسی مس کال یا پیغام آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ سکرین روشن کیے بغیر اس نے دھڑکتے دل سے سوچا، کیا اسی کی کال آئی ہے؟ شاید نادم ہو اور دور جا کر اسے میری کمی محسوس ہوئی ہو۔ اگر اس نے سچ میں مجھے بلایا ہو تو کیا اسے لینے جاؤں گا؟ اس نے دل میں جھانکا۔ فوراً ہی جواب موصول ہوا تھا، ہاں لینے تو جاؤں گا، مگر ذرا موڈ بنا کر، بات نہیں کروں گا۔ کار کا ہارن سن کر وہ بھاگتی ہوئی آئے گی، میں بس خاموشی سے اس کے لیے دروازہ کھول کر چپ چاپ بیٹھا رہوں گا، اور جب وہ ندامت ظاہر کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہے گی، کبیر معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، تب بھی میں کوئی جواب نہیں دوں گا اور خاموش بیٹھا کار ڈرائیو کرتا رہوں گا، اس کی جانب دیکھوں گا بھی نہیں۔ دل نہ دیکھنے کی بات پر احتجاج کرنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنی سوچ کی تردید کی، سیدھا تو نہیں، البتہ شیشے میں چوری چوری اس کے چہرے پر نگاہ ڈال لوں گا، اسے منتیں کرنے دوں گا اور وہاں سے اسے سیدھا ساحل سمندر پر لے جاؤں گا۔ کار سے اتر کر میں اس کی طرف توجہ کیے بغیر ریت پر آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ مجھے منانے کے لیے میرے پیچھے بھاگے گی اور پھر پاؤں میں موچ آنے پر نیچے گر جائے گی۔ دل نے واویلا کیا، پاؤں میں موچ نہیں آنا چاہیے، اسے درد ہوگا، نازک سی گڑیا کہاں برداشت کر پائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ موچ آنے کا بہانہ تو کر سکتی ہے نا۔ بس طے ہو گیا، وہ موچ آنے کا بہانہ کرے گی اور میں بھاگ کر اسے بازوؤں میں بھر کر سینے سے لگا لوں گا۔ وہ میرے گلے میں بازو ڈال کر کہے گی، پلیز معاف کر دو نا، نہیں تو میں رونا شروع کر دوں گی، اور میں مسکراتے ہوئے پوچھوں گا، آئندہ ایسا کرو گی؟ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر کہے گی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، بس اس دفعہ معاف کر دو۔ میں فوراً اسے معاف کر دوں گا، اور جب گھر لوٹ کر آئیں گے تو خوابگاہ کی حالت دیکھتے ہی وہ سر پیٹ لے گی اور جلدی جلدی تمام سامان کو ترتیب سے رکھنا شروع کر دے گی۔ تب میں صوفے پر بیٹھ کر اس کی حالت پر زور زور سے ہنسوں گا۔ سارا سامان ترتیب سے رکھ کر جب وہ شراب کی خالی بوتلوں کو دیکھے گی تو خوب لڑے گی، مگر میں بھی صاف کہہ دوں گا کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، نہ تم دور جانے کا سوچتی، نہ مجھے ایسا کرنا پڑتا۔ سارا منصوبہ سوچتے ہوئے اس نے سکرین روشن کرنے والا بٹن دبایا اور شیخ چلی کے سر پر رکھا انڈوں کا ٹوکرا دھڑام سے نیچے جا گرا۔ عظیم کے نمبر سے مس کال آئی ہوئی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں، نہ کال وصول کروں گا، نہ اس کا بھیجا پیغام پڑھوں گا، اور اگر وہ خود یہاں آ گئی تو راحت خالہ کو کہہ کر اسے گھر سے نکال دوں گا، بے شک روتی رہے۔ اسے معلوم نہیں کہ کبیر دادا کتنا سخت دل ہے۔ مجھے لڑکیوں کی کیا پرواہ، جتنی چاہیے تناوش اکٹھی کر لوں گا۔ کل کی چھوکری مجھ سے ٹکرانے چلی ہے۔ اس نے طنزیہ ہنکارا بھرا اور ایک دم اپنے ہاتھوں پر ماتھا ٹیک دیا۔ اسے لگا آنکھوں میں پانی جمع ہو رہا ہے۔ اپنے موبائل سے میری تصویر کھینچ لیتے، کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ اس کے کانوں میں جیسے کسی نے سرگوشی کی تھی۔ اس نے فوراً تصویروں والا فولڈر کھول لیا۔ وہ ہنستے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک تصویر میں وہ زبان نکال کر اسے چڑھا رہی تھی، ایک میں اس نے دونوں آنکھیں سختی سے میچی ہوئی تھی۔ 2-3 تصویروں میں وہ سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی روشن مسکراتی آنکھیں جھوٹی سنجیدگی کا راز فاش کر رہی تھی۔ نہیں چاہیے تمہاری تصویریں، ساری کی ساری ڈیلیٹ کر دوں گا۔ غصے میں وہ اس کی تصویروں کو ڈیلیٹ کرنے کی غرض سے سلیکٹ کرنے لگا۔ تمام تصاویر مارک کر کے اس نے ڈیلیٹ کے آپشن کی طرف انگلی بڑھائی، مگر اسے دبانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس کی سماعتوں میں تناوش کی سرگوشی گونجی، میری تصاویر کو موبائل فون سے تو مٹا دو گے، مگر دل پر نقش تصویر کو کیسے کھرچو گے؟ اس نے موبائل فون ہاتھ سے رکھ دیا۔ مجھے معلوم تو کرنا چاہیے آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ تو میری جدائی سے ڈرتی تھی، میرے طلاق دینے سے خوف کھاتی تھی، کسی دوسری لڑکی کے میرے قریب آنے پر اس کا سانس رکنے لگتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ کیا اب میری جدائی قابل برداشت ہو گئی؟ یہ پوچھنا تو بنتا ہے۔ اس سے مزید صبر نہ ہو سکا اور وہ انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر چوکیدار کو کل والا حکم دہرانے لگا۔ گھڑی کی سوئیاں 3 کے ہندسے کو چھو رہی تھی۔ یقیناً گہری نیند میں ہوگی، یہ جانے بغیر کہ کوئی کس شدت سے اسے یاد کر رہا ہے، کیا پتہ ترس کھا کر میرے ساتھ چلی آئے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ تناوش سے محبت کی بھیک مانگنے جا رہا ہے۔ اس کی انا، خودداری اور بڑی شخصیت ہونے کے زعم کی عمارت
دھڑام سے زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ چھوکری جو کل تک اس کی نظر کرم کی محتاج رہا کرتی تھی، آج آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی کوئی ایسی ملکہ لگ رہی تھی جیسے جس تک اس کی رسائی ہی ممکن نہ ہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کبیر دادا ہو، ایک بہت بڑے گینگ کے سربراہ، تمہیں لڑکیوں کی کیا کمی؟ اس سے کئی گنا خوبصورت اور کم عمر لڑکیاں تمہیں مل سکتی ہیں، پھر اس کے سامنے جھکنے کی تذلیل کیوں برداشت کر رہے ہو؟ تناوش سے متنفر کرنے والی ایک تلخ سوچ اس کے دماغ میں ابھری، مگر دل خم ٹھونک کر میدان میں آ گیا۔ اس سے بہتر تو کیا اس جیسی دوسری بھی اللہ پاک نے نہیں بنائی، پھر کوئی کیسے اس کی جگہ سنبھال سکتا ہے؟ اور بالفرض اس جیسی صورت کسی کو مل بھی گئی ہو تو کیا وہ اس کی طرح شوخ چنچل اداؤں والی بھی ہوگی، ویسا ہی خدمت کرنے کا فن جانتی ہوگی، اتنا ہی خیال رکھنے والی ہوگی؟ یہ ایسے سوالات تھے جن کا جواب نفی میں تھا۔ وہ پاؤں میں ہوائی چپل ڈالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل اتنی شدت سے تناوش کو دیکھنے، اس سے بات کرنے کی خواہش میں مچل رہا تھا جیسے اسے نہ دیکھنے پر اسے موت ہی تو آ جائے گی۔ باہر نکل کر وہ اپنے دھیان میں ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا کہ اچانک اس کے کانوں میں پاشا کی آواز گونجی۔ ڈرائیو میں کروں گا۔ کبیر دادا ششدر رہ گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، اس کوٹھی میں ایک کمرہ ابھی تک میرے سامان سے اٹا پڑا ہے اور وہاں رات گزارنے کے لیے یقیناً مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، تو جاؤ آرام کرو۔ پاشا نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں کہیں بھی جاؤں؟ پاشا نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا ساتھ آپ کو سہولت دے گا۔ میں بس اتنا پوچھوں گا کہ اسے یہاں پر کیا تکلیف تھی، اور کوئی تانا نہیں دوں گا، نہ غصہ کروں گا، بس مختصر سی بات کر کے واپس آ جاؤں گا۔ وہ پاشا کے سامنے یوں صفائی دینے لگا جیسے وہ اس کا بڑا ہی تو ہو۔ 2 ٹکے کی لڑکی کے دروازے پر کبیر دادا رات کے 3 بجے محبت کی بھیک مانگنے جائے گا؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس اس سے تھوڑی سی بات کروں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ میرے دل میں ایک پھانس اٹکی ہے، وہ اس سے بات کر کے نکل جائے گی۔ کیا میں آپ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا میں آپ کا خیال نہیں رکھتا؟ کیا میری ذات کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں؟ کیا میرے وعدے، میرے الفاظ کی آپ کے نزدیک کوئی وقت نہیں؟ پاشا جذباتی ہو گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے یار، تم بات کو غلط رخ دے رہے ہو۔ کبیر دادا اس کی بات سن کر خفیف ہو گیا تھا۔ جانتا ہوں وہ آپ کو پیاری لگتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دھوکے باز کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر آپ اپنے مقام ہی کو فراموش کر دیں۔ آپ بس وقتی پسندیدگی کو محبت سمجھنے کی غلطی کر رہی ہیں، اور بالفرض آپ اس سے سچی محبت کرتے ہیں، تب بھی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب کی مرضی پر راضی رہا جائے۔ وہ دور جا کر خوش ہے تو آپ اسے خوش کیوں نہیں رہنے دیتے؟ یقین مانے وہ آپ کو دیکھ کر گھبرا جائے گی، پریشان ہو جائے گی، وہ ڈرتی ہے آپ سے۔ آپ اس کی نظر میں ایک گینگسٹر ہیں، ایک قاتل، شرابی اور بد کردار شخص ہیں۔ پہلے وہ دولت اور عیش و آرام کے لالچ میں یہاں ٹکی تھی، اب اسے یہ سب کچھ آپ کے بغیر میسر ہو گیا ہے، اس لیے اسے کسی غنڈے موالی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتا ہوا بولا، بیٹھو۔ پاشا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے کار آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ساحل سمندر پر چلو۔ کبیر دادا نے سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کی اور وہ دھم سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ کودی۔ وہ جلدی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ آنکھیں بند کرنا بھی اس کے لیے کاردار بن گیا تھا۔ دل نے متون کیا، کاش میں نے پاشا کو یہ نہ کہا ہوتا کہ اسے منہ مانگی رقم وغیرہ دے کر میری زندگی سے دور کر دے۔ دماغ نے پوچھا، تو کیا ساری زندگی اس دھوکے باز کی جھوٹی محبت میں ڈوبے رہتے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس کی جھوٹی یا سچی محبت سے، جب انسان کو دوسرے کے دل کا حال معلوم ہی نہ ہو؟ بھلے وہ عیش و آرام کی وجہ سے مجھ پر ناز و ادا کی بارش کرتی، مجھے آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، نہ کہ پیڑ گننے سے۔ دل کا احتجاج جاری رہا۔ کیا سوچ رہے ہیں دادا؟ پاشا اس کی سوچوں میں مخل ہوا۔ کچھ نہیں یار، بس حیران ہو رہا ہوں کہ کوئی اتنی اچھی اداکاری بھی کر سکتا ہے۔ عورت ذات کو مالک نے جسمانی طور پر کمزور ضرور بنایا ہے، مگر اس کمزوری کے بدلے اسے مکاری کی ایسی صفت عطا کر دی جو مرد کی طاقت سے کئی گنا زیادہ پر اثر ہے۔ عورت کو اپنے احساسات چھپانے میں بلا کی مہارت ہے۔ یہ ذات جھوٹی محبت کا اظہار بھی اس صفائی سے کرتی ہے کہ مخالف کو یقین کرنا ہی پڑتا ہے، اور جب تک اسے حقیقت کا ادراک ہوتا ہے وہ سر تپا اس مکار کے عشق میں ڈوب چکا ہوتا ہے۔ اب اس کا انحصار عورت کی ترجیحات پر ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ متاثر مرد کے ساتھ رہنے میں ہے یا دور ہونے میں۔ اگر تو اس کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہو تو وہ یہ ڈرامہ جاری رکھتی ہے، اس کے برعکس ہونے کی صورت میں بیچارے کے قدموں سے 1 منٹ میں بھی زمین کھینچ لیتی ہے۔ آپ شکر کریں
کہ بر وقت مجھے ساری بات بتا دی اور اس کی جھوٹی محبت کا راز فاش ہو گیا، ورنہ زندگی کے کسی اور موقع پر وہ آپ کو کوئی ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا سکتی تھی۔ کبیر دادا کے دماغ میں تلخ سوچ ابھری۔ مجھے تو حالیہ نقصان بھی ناقابل تلافی ہی لگ رہا ہے، مگر منہ سے وہ یہ اقرار نہ کر سکا۔ یہاں کھانا کھائیں گے؟ کل والے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے پاشا کو مطلع کیا اور اس نے سر ہلاتے ہوئے کار ہوٹل کی پارکنگ میں موڑ دی۔ وہ میز آج بھی خالی پڑی تھی جہاں اس نے گزشتہ رات تناوش کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ وہ پاشا کو لے کر اسی میز کی طرف بڑھ گیا۔ نشست سنبھالتے ہوئے پاشا بولا، میرا خیال ہے آپ کھانا نہیں کھا سکے ہیں۔ صحیح کہا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو کیا منگواؤں؟ پاشا مینیو کارڈ کھول کر دیکھنے لگا۔ کچھ بھی، مختصراً کہتے ہوئے وہ شیشے کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ گلاس منہ سے لگاتے ہوئے اس کے دماغ میں تناوش کی مدھر آواز گونجی، کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلا سکیں۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں اس سے مخاطب ہوا، آ جاؤ نا، ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے کھلایا کروں گا۔ اس کا جواب اسے سنائی نہیں دیا تھا۔ یقیناً اب کبیر دادا کی بات اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ بیرے کے آنے تک وہ خاموش بیٹھا رہا۔ پاشا نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بیرے نے کھانا لا کر ان کے سامنے رکھا۔ پاشا کو بھی کھاتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگا، تم نے بھی نہیں کھایا تھا؟ جی کہہ کر پاشا کھانے کو جڑ گیا۔ کبیر دادا نے چند نوالوں کے بعد ہاتھ کھینچ لیے تھے، مگر پاشا نے خوب ڈٹ کر کھایا تھا۔ ہوٹل سے نکل کر وہ پاشا کے ساتھ ساحل پر آ گیا۔ ریت پر ننگے پاؤں گھومتے ہوئے وہ بے اختیار ہو کر پاشا کو گزشتہ شب کی باتیں بتانے لگا۔ تناوش کا پاؤں میں موچ آنے کا بہانہ سناتے ہوئے وہ ہنس پڑا تھا۔ اس کی بات کے اختتام پر پاشا نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، مرد کو پھانسنے اور اس کے دل میں جگہ بنانے کے ہزاروں لاکھوں گر یہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نکلتی ہیں۔ کبیر دادا نے اس کی بات پر تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ سورج طلوع ہونے تک وہ وہیں گھومتے رہے اور پھر کبیر دادا کے کہنے پر واپس لوٹ آئے۔ یوں ہنگامی طور پر کیوں بلایا ہے؟ بہت اہم کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ نوشاد آفریدی بوتل سے وسکی انڈیلنے لگا۔ ایس پی ضمیر حسین بولا، شاہ جی کو آنے دیں، پھر بات کرتا ہوں۔ خیریت تو ہے نا؟ نوشاد آفریدی کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی در آئی تھی۔ وہی کبیر دادا والا معاملہ ہے یار۔ پلیٹ میں پڑے خشک فروٹ میں سے کشمش کا دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے ایس پی نے اسے تسلی دی۔ اسی وقت اخلاق حسین سلام کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آئیں شاہ جی، دونوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ رسمی کلمات کے بعد ایس پی مطلب کی گفتگو پر آ گیا۔ تم دونوں تو اس دن کے بعد اپنے منصوبے کو بھول ہی گئے ہو، لیکن میں مسلسل اسی کام میں جتا ہوں۔ نوشاد آفریدی نے کہا، بھول نہیں گئے، اپنے لیڈر پر مکمل اعتماد ہے۔ ایس پی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بہرحال تازہ ترین خبر یہ ہے کہ آج ہفتہ ہے اور خوش قسمتی سے وہ رکھیل کل سے اپنے گھر میں موجود ہے، شاید شام تک گھر ہی میں رہے۔ ہم نے عصر کے وقت اسے اغوا کرنا ہے۔ اگر اس سے پہلے اس نے گھر جانے کی کوشش کی تو اسی وقت اٹھوا لیں گے۔ اخلاق حسین نے پوچھا، باقی کے انتظامات تو مکمل ہیں نا؟ ایس پی نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں سارا کام، سارا انتظام ہو گیا ہے۔ نوشاد نے پوچھا، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ دونوں نے فصیح الدین کے نمبر 2 تیمور علی کو قابو میں کرنا ہوگا۔ یہ نہ ہو فصیح الدین کی موت کے بعد ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے اور اصل معاملہ درمیان ہی میں رہ جائے۔ ایس پی نے یاد دہانی کرائی۔ اخلاق حسین نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آج نوشاد آفریدی کے ہاں ایک تقریب رکھیں گے، اس میں تیمور علی بھی خصوصی طور پر مدعو ہوگا۔ پاشا اور کاشف راجپوت کو بھی بلائیں گے، صرف کبیر دادا کو دعوت نہیں دی جائے گی، کیونکہ نوشاد آفریدی اور اس کی انبن کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اور پھر فصیح الدین کی موت کی خبر مجھے وہیں پر ملے گی، جسے فوراً تیمور علی اور پاشا وغیرہ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اور نوشاد مل کر اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً پاشا اور کاشف راجپوت بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس طرح یہ اطلاع بر وقت تمام گینگ کے سربراہوں کے پاس بھی پہنچ جائے گی۔ زبردست، ایس پی نے تحسین آمیز انداز میں کہا۔ یقیناً تقریب میں میری حاضری بھی لازمی ہونی چاہیے۔ نہیں، تمہیں منصوبے کی تکمیل کی طرف دھیان دینا ہوگا۔ اخلاق حسین نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ایس پی نے اس کی بات سے مکمل اتفاق کیا تھا۔